پہلے کہ میں اپنی بات کروں، اس سے پہلے بھی میں نے ایک استدعا کی تھی کہ ہاؤس کا ہم کوئی نظام ترتیب دیں. رولز ہمارے پاس موجود ہیں، ٹولز ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان ٹولز کے ذریعے پوائنٹ آف پبلک امپورٹنس ہے وسیم صاحب. سر میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی سر. جی میری بات کمپلیٹ نہیں ہوئی. اور سر یہ آوازیں لگانے والوں کو میرا خیال ہے کوئی ادھر کوئی بار بندوبست کر دیں، آوازیں وہاں لگائی جائیں پلیز سر. اور ٹولز لے کر آئیں تاکہ ہم ایک میننگ فل ڈیبیٹ کر سکیں. یہاں پر سر بات ہوئی بڑی انٹرسٹنگ کہ غالباً پارلیمنٹ کی جو دیواریں ہیں کوئی لرزہ طاری ہے، کوئی صدائیں آ رہی ہیں. سر صدا ایک ہی آ رہی ہے، صدا یہ آ رہی ہے اس پارلیمنٹ سے اور اس حکومت کی لیڈرشپ سے. وہ یہ کہ آپ جتنی مرضی ڈسپونڈنسی پھیلانے کی کوشش کریں، آپ جتنی مرضی مایوسیت پھیلانے کی کوشش کریں، آپ جتنی مرضی گلومی پکچر پیش کرنے کی کوشش کریں، آپ جتنی مرضی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کریں، آپ جتنا مرضی ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ جتنا مرضی حقائق سے نظریں چرائیں، یہ ملک عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کی حکومت میں آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا. آپ دیکھیں تکلیف شروع ہوگی. سر ان میں اتنا اخلاقی جرت نہیں ہے، اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے. ہم کیونکہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچ پر کھڑے ہیں، ہم خاموشی سے ان کی ہر بات سنتے ہیں، گو کہ اس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. مگر جب حق کی بات کی جائے، جب حقائق کی بات کی جائے تو یہاں سے لگتا ہے کہ میں اسپتال میں کھڑا ہوں. مجھے اسٹریچر پہ نظر آتے ہیں سارے، کوئی ہائے کر رہا ہوتا ہے، کوئی اوئی کر رہا ہوتا ہے، کوئی علامیا کر رہا ہوتا ہے. میں چاہتا ہوں یہ صحت مند ہو اور ذرا ہوش کے ساتھ سنیں. تو صدائیں اور اس پیوان کے اندر اس میں کوئی شک نہیں کہ پارلیمان کا سب سے پہلا کام قانون سازی ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں ذرا دیکھیں نیشنل اسمبلی میں. سر جب قانون سازی کی بات ہوتی ہے تو سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں، دوسرے ہاؤس میں کی بارے میں بات نہیں کرتے. سر میں پارلیمان کی بات کر رہا ہوں. سر یہاں پارلیمان کی بات ہوئی ہے، یہاں سر لک میں مت دیں، لک میں مت دیں پلیز سنیں. یہاں پارلیمان اور یہی تو روایتیں ہیں سر. بالکل ہم پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ ہم ان کی بات سنتے ہیں، اس لیے کہ ہم میں حوصلہ ہے. یہ سچ سننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. سیٹیاں یہ لے کر گئے تھے کہ ہم لے کر جاتے ہیں، کتابیں یہ پھینکتے ہیں کہ ہم پھینکتے ہیں. صدر مملکت کی ابھی ایک رکن نے آواز لگائی تھی، بات نہیں کی تھی، آواز لگائی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ آواز لگانے کا کلچر یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. یہ اپنا ان کا احترام کام ہوتا ہے. آواز لگائی تھی کہ صدر مملکت نے کچھ کہا تھا. بھائی جان آپ وہاں پر موجود ہوتے، آپ وہ تقریر سنتے، آپ شور نہ کرتے، آپ بائیکاٹ نہ کرتے تو آج آپ کو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. کیونکہ صدر پاکستان جو ہے وہ اس پارلیمان کا حصہ ہے، پارلیمان مکمل نہیں ہوتی. یہ ہے احترام آپ کا. اگر آپ صدر پاکستان کا احترام نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پارلیمان کا احترام نہیں کرتے. پارلیمان دونوں ہاؤسز اور صدر پاکستان کو ملا کر مکمل ہوتی ہے. تو یہ تو آپ کے اپنے رویے ہیں. منسٹرز کی بات کرتے ہیں سر، منسٹر یہاں بیٹھے، منسٹرز یہاں پر آپ دیکھیں کوشچن آر ہے، کوئی موشن ہے، کوئی کالنگ اٹینشن ہے، وہ آ کے جواب دیتے ہیں. ان کو اگر کوئی بیٹھے بٹھائے ان کے ذہن میں کوئی خیال اٹھتا ہے بلکہ وبال اٹھتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں منسٹر کو بلاؤ. یہ ایسا کون سا پھر آوازیں لگا رہے ہیں. سر یہ آوازیں لگانے سر وہ کام دینا جو آوازیں لگانے والا کام ہے وہ کرے نا سر. تو سر تو یہ کہتے ہیں چراغ رگڑو منسٹر حاضر ہو جائے. فورن منسٹر کی بات ہوئی. فورن منسٹر آپ کے سامنے سر وہ دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سیشن میں موجود تھے. اس کے بعد سائیڈ لائنز میں ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ابھی تک. اور اس کے باوجود جب اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، جہاں بریفنگز ہوتی ہیں، جب ہاؤس میں کوئی ایشو ہوتا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب فارن منسٹر آف پاکستان ہمیشہ ہاؤس میں موجود ہوتے ہیں اور وہ فارن پالیسی پہ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، بریفنگز بھی دیتے ہیں. یہ مت کے شوکت ترین صاحب ابھی بجٹ گزرا،
ابھی بجٹ گزرا, مجھے بتائیں کس فائنانس منسٹر نے آج تک بجٹ کی جتنی کمیٹیز, جتنی میٹنگز ہوئی تھی, جس طریقے سے انہوں نے وہ ساری میٹنگز اٹینڈ کی, ایک ایک چیز کا جواب دیا, ایک ایک سجیشن لی. اس سے پہلے فائنانس منسٹر آپ کو نظر ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے. اور ویسے تو انشاءاللہ اب ہم ان کو سینیٹر جو بنانے جا رہے ہیں, یہیں پر ملا کریں گے, آپ کی روز ان سے ملاقات ہو جایا کرے گی. اس کے بعد سر آئل کی, پیٹرولیم پرائسز کی بات ہوئی, کیونکہ آپ نے بات کی, مجھے دوبارہ آپ کی میموری کو ریفریش کرنا پڑے گا, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے پلینگ ٹو دا گیلریز کی بات ہے تو پھر تو آپ جو مرضی بات کرتے رہے, مگر حقائق پہ بات کرنی چاہیے. آئل پرائسز, I have to repeat, آئل پرائسز انٹرنیشنل, سر پاکستان میں اللہ کرے کل صبح تیل نکل آئے تو پھر تو ہمارا آدھا مسئلہ ویسے حل ہو جائے گا. مگر جن ملکوں میں تیل نکلتا ہے, جن ملکوں میں تیل نکلتا ہے, وہاں پر بھی آئل کی پرائسز انکریز ہوئی ہیں, کیونکہ یہ دنیا اس وقت دنیا میں جو انٹرنیشنل کوموڈیٹی کی ایک مارکیٹ ہے وہ سب کے لیے ہے. میں $80 پر بیرل سے اوپر اس وقت اس کی مارکیٹ جا چکی ہے. اور جب تیل کی قیمتیں بین الاقوامی منڈی میں کم ہوئی تو پاکستان میں اسی حکومت نے تیل کی قیمتیں کم بھی کی. آپ کی حکومتوں میں کیا ہوتا رہا تھا, جب بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت کم ہوتی تھی آپ پیٹرولیم لیوی اور ٹیکسز بڑھا دیتے تھے, اس کو برابر کر دیتے تھے, اپنی آمدنی میں اضافہ کرتے تھے. ہم ایسا نہیں کرتے, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم پیٹرولیم لیوی ٹیکسز کو کم سے کم کر رہے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے. حکومت اس کا پورا پریشر ایبزارب کر رہی ہے, اور منیمم پریشر اوگرا نے تو کافی زیادہ بتائے تھے, جتنا منیمم بیر پاسبل تھا صرف وہ انکریز کیا گیا. اور یہ بھی انشاءاللہ جیسی صورتحال بہتر ہوگی اور ریلیف انٹرنیشنل مارکیٹس میں تھوڑا سا کم ہوگا تو یہ پاس آن ہوگا پاکستان کے لوگوں کو, پاکستان کے عوام کے لیے. جناب چیئرمین, ڈاکٹر صاحب جمعہ انقلاب, سر وہ جی سر, جی بات نکلے گی تو پھر دور تلک تو جائے گی نا سر. اب بات, اچھا سر, اور اس انقلاب کی بھی بات ہوگی سر, انقلاب کی بھی بات ہوگی سر. سر مجھے بتائیں سر, انقلاب اس طرح آتا ہے کہ جب آپ پاکستان سر فیڈریشن, یہاں ایک مرکزی حکومت ہے اور آپ تو دائیں ہیں 18ویں ترمیم کے, آپ تو دائیں ہیں صوبائی خود مختاری کے. صوبائی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پورے ریسورسز ملتے ہیں, آپ کو آپ کا شیئر ملتا ہے, آپ کی وہاں پر مکمل حکومت ہے, آپ صحت دینے کے خود مختار ہیں عوام کو. آپ کتنے سبجیکٹس ہیں جو ڈیوالو ہیں صوبوں میں, تو کیا آج سندھ میں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں؟ کیا وہاں پر سب کو دوائی مل رہی ہے؟ کیا وہاں پر تھر میں ایریا رگڑ نہیں رہے؟ کیا وہاں پر غربت اپنے عروج پر نہیں ہے؟ کیا وہاں پر کووڈ کی تو ویکسین ہے, وہاں پر تو کتے کاٹنے کی ویکسین نہیں مل رہی. ایڈز تو ایک بیماری ہے, وہ وہاں پر وبا بن چکی ہے. آپ بات کر رہے ہیں آج ایک دن بارش ہوتی ہے تو سڑکوں میں لانچیں کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ بات کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داری پہلے پوری کریں, رول ماڈل بنے, بتائیں کہ اس طرح سے ملک چلتے ہیں, بتائیں کہ اس طرح سے گورننس ہوتی ہے, تو ہم بھی کہیں کہ جناب بہت اچھے. انقلاب وہاں پر آتا ہے جہاں پر حکمران کرپٹ ہوتے ہیں, جہاں پر ایک لیڈر اپنی قوم کو آگے لے کر جا رہا ہوتا ہے, جہاں پر اتنے, بالکل درست آپ نے کہا, کس قدر مشکل صورتحال ہے بین الاقوامی طور پر, کورونا کا ایشو چل رہا ہے, ریجن کی صورتحال ہے, اور یہ نیکسس بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ ایک طرف امریکہ, بھارت, اسرائیل, سب صورتحال ہے, اور یہ خطہ جو ہے اس وقت ایک اور گریٹ گیم کا مرکز بنتا جا رہا ہے. مگر اس میں جس تدبر کے ساتھ آپ کی لیڈرشپ معاملات کو لے کر آگے چل رہی ہے, جس طریقے سے ایک ریجنل اپروچ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں, جس طریقے سے ایک امن کے پیامبر کے طور پر آگے چل رہے ہیں, آج بھارت کی جو سبکی ہو رہی ہے اس کی تاریخ میں اس قدر سبکی نہیں ہوئی. اس کو بھی افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا, اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو افغانستان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا, اس کو دنیا میں اس کی اور سر ہم فیک نیوز کی بات کرتے ہیں. بھارت میں ایک فیک نیوز چلائی پنچ شیر کے حوالے سے چلائی, وہ ثابت ہوگی.
उस फेक न्यूज को पिक किया। वहां पर जो भारत नवाज लॉबी है अमेरिका में, और उन्होंने जो कल यहां बिल डिस्कस हो रहा था उसमें भी उसका एक आर्टिकल डाला हुआ। होना तो ये चाहिए था कि हम उनकी जुबान ना बोलें, हम उसको कंडेम करें, हम ये बताएं कि ये जो फेक न्यूज है इसकी बुनियाद पर यहां पर कानून साजी की कोशिश की जा रही है। मैं सर बात ये करना चाहूंगा सर जी सर कि पाकिस्तान में सीपैक, चाइना के साथ हमारे जो सर मामला चल रहे हैं, सीपैक हम बार बार कहते हैं कि सीपैक जो है वो किसी एक हुकूमत नहीं है। सीपैक इस मुल्क की इक्तिसादियात के लिए एक मरकजी हैसियत रखता है। मगर आप स्टैंडिंग कमेटी में बैठ के कहते हैं, आप स्टैंडिंग कमेटी में बैठ के कहते हैं मुझे चीन का सफीर मिला था, उसने रो रो कर कहा कि बेड़ा गर्क हो गया। ये है आपकी जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी आप कर रहे हैं? ये जिम्मेदार लोगों का ताल्लुक है? आप कह रहे हैं चीन के सफीर, हम सारा दिन सफीरों से मिलते हैं, सारा दिन सफीरों से मिलते हैं। हम वहां पाकिस्तान की बात करते हैं और करनी भी चाहिए, आप भी करते होंगे। और अगर आप कहते हैं रो रो के, ये लफ्ज सर अखबार में कोट हुए हैं कि वो रो रो के कह रहा था, अब आप उस चीन के सफीर से पूछेंगे कि जी आप रो रो के कह रहे थे? नहीं, खुदा के लिए जब हम इस ईवान में हैं हम अपनी पॉलिटिकल लाइन जरूर रखें, अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास करें, और जहां पर मुल्क का मफाद आता है, जहां मुल्क का मफाद आता है वहां अपने जाती और सियासी मफादात से उसको बालातर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब सेनेटर मुश्ताक साहब।